بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می علی حیدر جعفری. دوستو آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ضلع حافظ آباد کی تاریخی تحصیل کے وسطی گاؤں. جی ہاں، میری مراد ٹھٹا خیر و مٹمل کے اس کسان کے بیٹے سے ہے جنہوں نے بچپن سے ہی ریاضت، محنت، مشقت اور ایمانداری سے کام کرنے کو اپنا پیشہ سمجھا. اپنی ابتدائی تعلیم اسی نواحی گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد تحصیل پنڈی بٹیا کا رخ کیا. وہاں سے پرائمری، مڈل، انٹر اور گریجویشن کرنے کے بعد بے شمار محنت، مشقت اور یہاں کی مقامی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کریسنٹ باہومہان میں 2 سال کام کیا. جی ہاں، یہ ان کی زندگی کے انتہائی مشکل 2 سال تھے. بالآخر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی اس محنت، لگن اور جستجو کو جاری رکھا. نوجوانوں کے لیے مثال بنے، علاقہ بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن بنے. آج ان سے بات کرتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں اور ان کی ایجوکیشنسٹ اور پروفیشنل لائف کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ فرسٹ آف آل، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. شرافت علی تاشف بڑا انٹرسٹنگ نام ہے. انجوائے کرتے ہیں یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی اور نام بھی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میں اپنے نام کو انجوائے کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں جستجو بھی ہوتی ہے کہ یہ تاشف کہاں سے لیا، تو میں کہتا ہوں کہ اب یہ تلاش آپ کریں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے. سر آپ کے حلقہ احباب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے ریگولر ایجوکیشن حاصل نہیں کی اور پرائمری، میٹرک، انٹر، گریجویشن اسی تحصیل میں رہ کے آپ نے حاصل کی. کیا سورس آف انکم نہیں تھا یا انٹرسٹ نہیں تھا یا دلچسپی نہیں تھی آؤٹ آف اسٹیشن جانے کی؟ میں نے جو 8 تک تعلیم حاصل کی ہے وہ اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی ہے. اس کے بعد پنڈی بٹیاں سے میں نے میٹرک کیا. انٹر اور گریجویشن بھی گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈی بٹیاں سے ہی حاصل کی. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ اکنامیکل ایشو تھے کہ سورس اتنے نہیں تھے کہ میں باہر جا کے ایجوکیشن حاصل کر سکتا. گریجویشن کرنے کے بعد آپ نے سی بی ایل جوائن کی، 2 سال کا عرصہ وہاں پہ گزارا. یہ عرصہ کتنا مشکل تھا؟ میری زندگی کے شاید اگر آپ کہیں کہ مشکل ترین سال جو تھے وہ میرے سی بی ایل میں گزرے 2 سال، تو یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دور تھا. مشکل کے بعد آسانی ہے. سر گریجویشن کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے مشکل کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر میں کس سبجیکٹ میں ڈگری کی جائے. بے شمار سبجیکٹس تھے، اکنامکس، سوشیالوجی، انگلش، اردو. آپ نے اردو کو ہی کیوں چوز کیا؟ دراصل میں نے یہ خود چوز نہیں کیا تھا. اللہ غریق رحمت کرے، نظر صاحب کوٹ نکا سے جن کا تعلق ہے، تو وہ میرے استاد بھی تھے، ٹیوٹر بھی تھے میرے سٹی کے بھی، تو ان کی رہنمائی سے جو ہے وہ میں نے اردو کی طرف میرا رجحان پڑا. آر یو سیٹسفائیڈ ان دا سبجیکٹ آف اردو؟ جی بالکل. شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ میں اردو کی طرف آ گیا. اور ماسٹر ڈگری بھی آپ نے پرائیویٹ ہی کی؟ جی بالکل. ماسٹر ڈگری میں نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی اور سی بی ایل کے جاب کے دوران میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے. لیکن ہمت نہیں آ رہی. اور ایم فل اردو ریگولر کیا آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا مین کیمپس سے. یہ عرصہ کیسا تھا؟ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ مشکلات سے بھرا ہوا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو ایم فل کا جو عرصہ گزرا 4 سال کا یونیورسٹی آف سرگودا کا، تو بہت زیادہ وہ ہارڈ شپ والا، مشکلات سے بھرپور جو ہے وہ دور تھا. اور بعض اوقات ایسے بھی مواقع آئے کہ جب میری گھر والوں سے ملاقات جو ہے وہ صرف اور صرف ناشتے پہ ہوتی تھی. پہلے جاب پہ جانا، جاب سے پھر یونیورسٹی آف سرگودا کا سفر، پھر لوکل گاڑی پہ سفر کرنا، اور اس کے بعد پھر رات گئے جو ہے وہ گھر واپسی ہوتی تھی. 2009 میں آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں جاب ملی. یہ ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ جس ادارے میں آپ نے بطور اسٹوڈنٹ پہلے پڑھا، ٹھیک 8 سال بعد آپ نے وہاں پہ بطور ٹیچر پڑھانا شروع کر دیا. کیسا سمجھتے تھے؟ دراصل جب میری اپوائنٹمنٹ میرے اپنے ہی اسکول میں ہوئی ٹھیک 8 سال بعد، تو ابھی تک میرے سارے ٹیچرز ابھی تک اسی اسکول میں موجود تھے. تو میرے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں کیونکہ اساتذہ کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھانا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تو یعنی مہینہ 2 مہینے بعد پھر میں بالکل آرام دہ ہو گیا، کمفرٹیبل ہو کے پھر اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے پڑھایا. 2014 کے قریب آپ کو جلال پور بٹیا میں پروموشن ہوئی، اچھے رینک پہ آپ کو جانا پڑا. یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ 2014 میں جب فرسٹ ٹائم این ٹی ایس انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس میں اپلائی کیا، تو اللہ کا شکر ہے اس وقت تک میرا ایم اے اردو جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا.
تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ پرماننٹ جاب چھوڑ کے کانٹریکٹ والی جاب پہ نہ جائیں، تو لیکن میرا یہ تھا کہ آگے بڑھا جائے، نہ کہ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ پانی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح میں نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے پرماننٹ جاب کو میں نے چھوڑا اور SC کی جاب اردو کی جو ہے وہ جا کے میں نے جوائن کر لی۔ اور اس کے بعد لیکچرشپ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ لیکچرشپ کی طرف جو ہے وہ شروع سے میرا رجحان تھا۔ 2011 میں جب میرا MA اردو مکمل ہوا تو اس وقت سے ہی میرے اندر نا ایک امنگ سی پیدا ہو گئی تھی۔ تو ایک میں اور بھی بات آپ سے شیئر کر دوں کہ میں ٹیچنگ کی طرف حادثاتی طور پہ آیا تھا، یہ کوئی شروع سے میرا پیشن نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ اپنے اوپر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، پھر میں نے اپنی لائن جو ہے وہ سیدھی کر لی کہ اب میں نے ٹیچنگ کے شعبہ میں ہی آگے بڑھنا ہے۔ تو اسی ضمن میں پھر میرے استاد، اللہ ان کی جو ہے وہ عمر دراز کرے، طاہر ظہیر صاحب، ان کا بھی تعلق کوٹ نکا سے ہے، میری پوری رہنمائی کی انہوں نے لیکچرشپ بننے میں، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے لیکچرشپ بنانے میں اگر کسی ٹیچر کا ہاتھ ہے تو وہ طاہر ظہیر صاحب ہے، ان کی وجہ سے میں 2018 میں لیکچرر اردو جو ہے وہ منتخب ہوا۔ سر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شرافت صاحب کے انتہائی قابل احترام ٹیچر طاہر ظہیر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرافت صاحب کی جو اسٹرگلنگ جرنی تھی وہ کس طرح کی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو شرافت صاحب ہیں یہ بڑے شرارتی ٹائپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا کہ محنتی اسٹوڈنٹ ہیں، کس کیٹیگری کے آپ نے ان کو پایا بطور ٹیچر؟ شرارتی تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن محنتی بہت زیادہ ہیں، اور کام سے لگن جو ہے نا وہ ان کی کامیابی کی جو مین ریزن ہے نا، کام سے لگن ہے، اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کو اسائنمنٹ دی جاتی تھی نا اس کو یہ جو ہے نا لازمی مکمل کرتے تھے۔ حلقہ احباب سے پتہ چلا کہ ان کی کامیابی کی جو اردو سبجیکٹ کی طرف آنا، اس میں MPhil کرنا، اس میں PhD کرنا اور بطور لیکچرار سلیکشن حاصل کرنا اور ایک منزل کی طرف پہنچنا، اس میں طاہر ظہیر صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، استاد کا کام تو ہوتا ہے گائیڈ کرنا، تو شرافت کی طرح اور بہت سارے ایسے طالب علم تھے جن کو میں نے گائیڈ کیا ہے، تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ استاد کی گائیڈ لائن کو لے کر کون کہاں تک چلتا ہے۔ تو شرافت نے یہ جو ہے نا اپنی محنت نہیں چھوڑی، کام سے لگن رکھی ہے، جڑا رہا ہے، ناکام بھی ہوا ہے 2-3 دفعہ، لیکن ناکامی کو اس نے اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ ہمیں آپ کے حلقہ احباب سے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹریٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی PhD کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ جی 2013 سے لے کے 2017 کا عرصہ جو ہے وہ MPhil کا میرا ڈیوریشن تھا، دور تھا، تو اسی سال میرا MPhil کمپلیٹ ہوا، ڈگری ملی، اور اسی سال میرا PhD میں بھی ایڈمیشن ہو گیا۔ تو آج کل میرا تھیسس انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ ٹھٹا خیر و مٹمل جیسے ایک چھوٹے سے نواحی قصبہ میں رہ کے، ایک گاؤں میں رہ کے PhD کرنا، لیکچرشپ کی پوسٹ تک پہنچنا اور اردو کے سبجیکٹ میں اتنی مہارت حاصل کرنا، کافی محنت مشقت درکار ہے۔ یہ سارا مرحلہ، یہ سارے معاملات، جرنی آپ کی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جب انسان کو کوئی بھی اونچا رتبہ ملتا ہے تو وہ کوئی ایک ریزن نہیں ہوتی، اس میں آپ کے سارے، آپ کے دوستوں کی دعائیں، آپ کے والدین کی کاوشیں، آپ کے گھر والوں کی دعائیں، آپ کے اساتذہ کا حصہ، یہ ساری چیزیں مل کے جب ایک نہج پہ پہنچتی ہیں تو پھر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی جو ہے وہ میرے ساتھ رہی، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیا ہے۔ شاید کوئی بھی آج دعا جو میں نے اللہ سے کی ہو، کم از کم میری جو ہے وہ اللہ نے رد نہیں کی، میری ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ دور جوانی میں جب آپ اسٹوڈنٹس تھے گریجویشن میں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس فائنینشلی کچھ پیسے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو محنت مشقت کی طرف بھی جانا پڑا۔ جی بالکل، بعض اوقات زندگی میں ایسے بھی مراحل آئے کہ جب گھر والوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ لچک دکھائی اخراجات کے معاملہ میں، تو پھر میں نے خود سے ہی اپنے زور بازو پہ محنت بھی کی، مشقت بھی کی، ایون کہ مزدوری بھی کی، تو لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بس یہی سوچا کہ یا اللہ ہمت مرداں اور مرد خدا۔ پڑھائی میں ٹھیک تھے؟ پڑھائی میں ہاں ظاہر ہے، پھر فرسٹ پوزیشن انہوں نے لی تھی ہمارے پاس، ہر کلاس میں فرسٹ ہی آتے تھے، چھٹی سے لے کر 8ویں تک۔ آگے پھر انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، گھر والوں نے بھی ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔
یعنی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ یہاں پہنچے ہیں، بلکہ یہ پہلے مل میں بھی انہوں نے، یہ ایک ریسنٹ مل ہے، اس میں بھی انہوں نے کچھ جاب کی ہے 2 سال یا 3 سال، ٹھیک 7۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شرافت صاحب کی جو زندگی ہے وہ محنت اور مشقت سے بھری پڑی ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہ ایک زندہ مثال ہے جو شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور جو محنت پر بلیو نہیں رکھتے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو سر، آپ نوجوان کو، یوتھ کو، جو آپ کو فالو کرتے ہیں، جو آپ کو دیکھ کے اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن سمجھتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں؟ جی، میں آج کے نوجوانوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں شارٹ کٹ ہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے جو ہے وہ کوئی چیز مل جائے، تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ زندگی میں جو ہے وہ محنت پہ یقین رکھیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے کہ آپ محنت کریں اور وہ محنت جو ہے وہ آپ کی رائگاں جائے، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مشقت دے کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جو کوئی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کو صلہ دیتا ہے۔ تو میرا نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ محنت پہ بلیو کریں، بجائے کہ شارٹ کٹ استعمال کرنے کے، بجائے یہ کہ آپ کسی کے لاٹھیوں کے سہارے آپ اپنی زندگی گزاریں۔ خود سے محنت کریں، اور خود سے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے گا۔ سر، اپنی کوئی فیوریٹ غزل ہمیں اگر اس کے 2 اشعار سنا دے تو یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا۔ جی، ناصر کاظمی کی غزل جو ہے وہ ایک مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ شب یہ خواب و خیال تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے، شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا، باقی ہیں تمام رنگ میرے، منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے، دیتے ہیں سراغ فصل گل کا، شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے، رداد سفر نہ چھیڑ اے ناصر، اشک پھر نہ تھم سکیں گے میرے۔ کیا کہنے ناظرین و حاضرین، آپ بات سن رہے تھے، آپ موقف دیکھ رہے تھے، آپ سٹوری آف سکسیس کے اس مرحلے میں ایک جاندار کامیابی کی داستان سن رہے تھے۔ یہ تھے میرے ساتھ جناب محترم شرافت صاحب، جو کہ اس وقت لیکچرار ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد میں۔ ان کی سٹوری میں جس قدر جان آپ نے دیکھی، جو ریالٹی آپ نے دیکھی، اور جو میسج انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے چھوڑا، یہاں مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔